قربانی کے گوشت کا مسئلہ، جس جانور میں ایک سے زائد آدمی شریک ہیں تو اس میں گوشت کو جو تقسیم کرنا ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، محض اٹکل سے اندازے سے تقسیم نہیں کرنا، محض اٹکل سے اندازے سے کہ 7 حصے اندازے سے بنا لیے اور پھر جو ہے ایک دوسرے سے کمی بیشی معاف کروا لی، یہ جائز نہیں ہے اس طرح، بلکہ اس گوشت کو خوب احتیاط سے، احتیاط کس طرح ہوگی کہ اس گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے گا، اس گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی آدمی کے حصے میں وہ سر اور پاؤں آ رہے ہیں جانور کے، تو اس کے وزن میں اس کی مقدار کے مطابق اگر کمی کر لی جائے، جن کو یہ نہیں مل رہے جن کو مل رہے ہیں بلکہ ان کے حصے میں اگر ان کی مقدار کے مطابق کہ کتنی مقدار بنتی ہے کمی کر لی جائے تو جائز ہے، ورنہ جو ہے گوشت کو برابر تقسیم کرنا ہے اور تول کر تقسیم کرنا ہے۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے اس کو تقسیم کرنے کے متعلق مسئلہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ خود اپنے گھر کے لیے رکھا جائے، اپنے بچوں کے لیے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کے لیے۔ تو اس طرح 3 حصوں میں اگر قربانی کو تقسیم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتا، اپنی قربانی ساری کی ساری اپنے گھر میں ہی رکھ لیتا ہے، جس طرح آج کل جو ہے فریج گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ اپنے فریجوں کو بھر کے رکھ دیتے ہیں، قربانی تقسیم نہیں کرتے، یہ جائز تو ہے لیکن یہ بہتر کے خلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، عزیز و اقارب میں بھی غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہے، تو ہماری قربانی کا گوشت ان کے گھر میں پہنچ جائے گا، ان کے بچے بھی گوشت کھا لیں گے تو اس کا اجر و ثواب ہوگا، اور وہ لوگ جو ہے غریب لوگ جو ہے وہ مایوس بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور قربانی کی جو کھال ہے، قربانی کی کھال کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال مالک جو ہے وہ خود اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، بذات خود کھال کو مثلا اس کا مشکیزہ بنانے کے لیے یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے وہ بذات خود کھال کو ہی رکھنا چاہتا ہے مالک، وہ رکھ بھی سکتا ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ فروخت کرے گا کھال کو تو فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازمی ہے، اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ جو قیمت صدقہ کرنی ہے وہ بھی کن کو دینی ہے؟ غرباء کو دینی ہے۔ اور قربانی کی کھال جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ مشہور ہے زیادہ تر دیہاتوں میں کہ یہ بہنوں کا بیٹیوں کا حق ہے، قربانی کی کھال جو ہے یہ بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں اور اپنے احباب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جہاں پہ وہ بتلایا گیا کہ گوشت عزیز و اقارب کو دیا جائے تو وہ نہیں کہتے کہ وہ گوشت بہنوں کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے، کھال کے متعلق کہتے ہیں وہ بیٹیوں کا حق ہے بہنوں کا حق ہے، یعنی بیٹی کی بہن کی حیثیت جو ہے وہ کھال کے برابر آ گئی، جبکہ بیٹی کو بہن کو گوشت دینا چاہیے، اعزاء و اقارب کا جو ایک حصہ ہے وہ نکالنا چاہیے۔ تو اعزاء و اقارب میں سب سے پہلے بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کو دینا چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے، اس کھال سے کے جو پیسے ہیں اس سے مسجد کی مرمت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی مسجد کی تعمیر پہ لگاتا ہے یا ان پیسوں سے صف مسجد کے لیے خرید لیتا ہے، یا جو ہے کوئی تعمیر کا کوئی کسی قسم کا کوئی کام ہے مسجد کا، قربانی کے کھال کے پیسے نہیں لگا سکتے، بلکہ
کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہوتا ہے، قربانی کے کھال کے پیسوں کا کسی غریب کو مالک بنا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور قربانی کی کھال ایسی جگہ، ایسے ادارے کو بھی نہیں دینی چاہیے جہاں پر ہمیں تحقیق بھی نہ ہو، پتہ نہیں یہ ادارے والے جو ہے یہ اس کھال کو مصرف پر پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، مستحقین تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ جن کا علم نہیں ہے ان کو تو دینی ہی نہیں چاہیے، اور جن کے متعلق علم ہے کہ یہ مستحقین تک نہیں پہنچتا مال ہمارا، تو اس ادارے کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، جہاں پہ یقین ہو کہ ہمارا پیسہ جو اس ادارے کے پاس جائے گا، یہ ادارہ جو ہے ہمارے پیسے کو مستحقین تک پہنچائے گا، جس طرح آج کل جو ہے بہت سے ٹرسٹ بن چکے ہیں غریبوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، اس طرح جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہاں دینی ہی نہیں چاہیے۔ جہاں پتہ ہے وہاں بھی یقین ہو کہ مستحق تک یہ پیسہ پہنچے گا، پھر وہاں دینا چاہیے، اگر شک ہے تو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے مدارس عربیہ، ہمارے پاکستان میں جو مدارس ہیں، مدارس میں چونکہ غریبوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مساکین کے بچے بھی پڑھتے ہیں، یتیم بچے بھی پڑھتے ہیں، تو مستحق لوگ جو ہے وہ مدارس میں چونکہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان مدارس میں جن میں اس طرح کے طلباء ہیں، ان مدارس کو کھال دینا، علماء نے لکھا ہے اس میں دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو اجر ملے گا کہ آپ نے آپ کے اوپر جو حق تھا وہ ادا کرنے کا، اس حق کو ادا کر دیا، اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا اجر ملے گا دین کی اشاعت کا آپ سبب بنے۔ آپ نے جو پیسہ دیا، آپ کا وہ پیسہ دین کی اشاعت کا سبب بنا ہے، تو دین کی اشاعت کا سبب بننے کا آپ کو دوسرا اجر ملے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے مدارس کو کھال دینے سے آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی بھی صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی ہم نے اللہ کے راستے پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، اگر ہم مدارس کو دیں گے تو اس کا دگنا اجر ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں ان سے نفع حاصل کرنا، مثلا جانور دودھ دینے والا ہے تو دودھ جو ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا، یا جانور اون والا جانور ہے تو اس سے جو ہے وہ اون جو ہے وہ اتار لی جائے، تو مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اس کی پشم کو، اون کو اتارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے دودھ نکالا ہے تو اس دودھ کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اگر پشم یعنی کہ اون وغیرہ جو ہے وہ اوپر سے اتاری ہے تو اس کا بھی کیا دینا پڑے گا، اس کی بھی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو قربانی کے جانوروں سے اس طرح کا جو ہے وہ نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانور کی جھول اور رسی، ہم تو ایسے رسی کو پھینک دیتے ہیں یا کوئی اٹھا لیتا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ قربانی کے جانور کی جھول اور رسی یہ بھی صدقہ کر دینی چاہیے، اس کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ قربانی کی کھال جو ہے وہ قصاب جو ہوتے ہیں، قصاب بنانے والے، ان کو اجرت میں دے دیتے ہیں، ان کو اجرت میں گوشت بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے جانور سے 5 کلو 10 کلو گوشت لے لینا، یا جو ہے وہ جو کھال ہے وہ کھال ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اجرت میں کھال دینا، گوشت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی مسجد کا مؤذن ہے، امام ہے، ہم اپنے مؤذن کو، اپنے امام کو ہم سال بھر تنخواہ نہیں دیتے اور پوری تنخواہ نہیں دیتے۔ تنخواہ جو ہے وہ امام کی 5,000 مقرر ہے ماہانہ، 10,000 مقرر ہے، باقی جو ہے وہ ہم اپنا عشر امام کو دے دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ امام اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ یا جو ہے وہ ہم قربانی کی کھال جو ہے وہ ہم امام صاحب کو دے دیتے ہیں اور اجرت میں دیتے ہیں، اور اجرت میں، اور ہم یہ طے کرتے ہیں امام صاحب 5,000 ہم آپ کو ماہانہ تنخواہ دیں گے اور ہم آپ کو 50 من گندم دیں گے، اور وہ 50 من گندم کیسے اکٹھی ہوتی ہے، وہ ہم عشر اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ امام صاحب کو اجرت میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب ہم آپ کو جو ہے بستی کی جتنی کھالیں ہوں گی، چمڑے ہوں گے قربانی کے، وہ ہم آپ کو اجرت میں دے دیں گے۔ تو اس طرح آپ کی تنخواہ مکمل ہو جائے گی۔
یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح قربانی کی کھال امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔